نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو فصل 110 میں دیدار الہی ہے، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تقاضا کیا؟ رب ارینی انظر الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا آپ دکھائیے، انظر الیک، تاکہ میں دیکھوں۔ قال لن ترانی، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ شاید کسی چیز کو کھا کر یا کسی چیز کو سن کر یا کسی چیز کو چھو کر وہ خوشی نہ ہو۔ اس لیے قیامت کے دن جو سب سے پرلطف چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ یہ سب سے بڑی تمنا اور دعا اور تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی محبت کی عظیم ترین نعمت ہے۔ یہاں ایک عظیم الشان امر جس کی طرف ہر عقل مند کو توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ لذت و سرور، فرحت و مسرت اور بہجت روح، دل کی رونق، دو چیزوں سے وابستہ ہے۔ ایک یہ کہ محبوب اور محبوب کا جمال کامل اور اکمل ہو، کہ خود محبوب کا جمال انسان کو اپنی طرف جذب کر لے، اٹریکٹ کر لے، اور دوسری طرف سے اسے ہٹا دے کہ پھر انسان دوسری چیزوں کو بھول جائے۔ اسی لیے اہل جنت میں جا کر سب چیزوں کو بھول جائیں گے، حالانکہ وہ اتنی کوالٹی کی ہوں گی دنیا کے اعتبار سے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے تو ان کو ہر چیز چھوٹی لگے گی۔ یہ کس بنا پر ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حسن کامل اکمل ہے، سب سے مکمل۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی خوبصورت سے بھی خوبصورت چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو دیکھتے دیکھتے اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے کہ جو ذرا ناگوار سی ہوتی ہے، تو پھر انسان کی ادھر دھیان ہٹ جاتا ہے اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک خوشی کی وہ تھوڑی ڈیزالو ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے ایسی کوئی چیز تو ہوگی ہی نہیں کہ جس سے انسان اکتائے یا اس کا دل بھر جائے یا اس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا خرابی ہو۔ تو ہر خرابی، ہر نقص سے پاک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محبوب سے کامل ترین محبت ہو اور اس کی محبت میں تا امکان اس سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرنے کی سعی کی جائے، کوشش بھی کی جائے، کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف بھاگتا ہے، پھر وہ بہانے نہیں بناتا، اور اس کے لیے ہمہ قسم کا ایثار کیا جائے، یعنی قربانی بھی کی جائے، نیز ہر چیز سے اس کے تقرب کو مقدم سمجھا جائے، یعنی اس کا قرب ہر چیز سے آگے ہو۔ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ حصول محبوب کی لذت محبت کی شدت کے اعتبار سے ہے۔ محبت جس قدر کبھی اور زیادہ ہوگی اسی قدر لذت زیادہ ہوگی۔ مثلا جسے پیاس کی شدت زیادہ ہو اسے ٹھنڈے پانی کی لذت زیادہ حاصل ہوگی، جسے بھوک زیادہ ہو اسے کھانا زیادہ مرغوب ہوگا اور کھانے میں زیادہ لذت محسوس ہوگی۔ اب ہماری طلب، پیاس اللہ کو دیکھنے کی کتنی ہے؟ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اس کو دیکھنے کا کتنا شوق ہے؟ تو جتنا شوق ہے نا، جتنی طلب ہے اس کی، اسی حساب سے اس کو دیکھ کر لطف آئے گا۔ اس طلب اور اس پیاس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یعنی جتنے بھی اور شوق ہیں وہ سارے اس شوق میں گم ہو جائیں تو بھی شاید وہ کم ہو۔ یعنی دنیا میں آپ کو مختلف چیزوں کے شوق ہو سکتے ہیں نا، یہ مل جائے، یہ کر لوں، یہاں چلی جاؤں، یہ دیکھ لوں، وہ مختلف ان سب کو جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اس چیز میں ڈال دیں کہ اللہ مجھے تجھ سے ملنے اور تجھے دیکھنے اور تیری طرف نظر کرنے کا شوق ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ کسی بھی چیز کی جب دل میں خواہش پیدا نہ کہ اچھا میں یہ دیکھوں یا میں یہ کروں یا یہ چیز مجھے مل جائے، فوراً سوچیں کیا اللہ کو دیکھنے کا بھی ایسا شوق ہے، ایسی محبت ہے، ایسی تڑپ ہے، ایسا احساس ہے؟ اگر نہیں تو پھر جھوٹی باتیں ہیں نا، ساری صرف باتیں ہی ہیں، پھر حقیقت تو کچھ نہ ہوئی ان کی۔ لذت شوق، شدت ارادہ
اور شدت محبت کے اعتبار سے ہوتی. جس قدر شوق، ارادہ اور محبت زیادہ اور قوی ہوگی، لذت زیادہ ہوگی. لذت و سرور اور فرحت و مسرت فی نفس ہی مطلوب چیز ہے، بلکہ عقل مند کی زندگی کا مقصود اعلیٰ. جبکہ لذت فی نفس ہی ایک مطلوب چیز ہے، تو وہ لذت جس کے بعد بڑے سے بڑا رنج اور تکلیف پہنچے، یا وہ لذت جو اس سے بڑی لذت سے محروم کر دے، وہ قابل مذمت لذت ہوگی. یعنی ایک لذت کو پا کر انسان اگر بڑی لذت سے محروم ہو جائے تو وہ لذت بیکار ہے. اب اس لذت کے متعلق کیا کہیے جس کے بعد انسان کو بڑی بڑی بے پناہ حسرتیں برداشت کرنا پڑے، اور جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لذتوں سے محروم ہو جائے. واقعہ یہ ہے کہ قابل تعریف اور موجب ستائش لذت وہی ہے جس میں کسی قسم کی تلخی اور کدورت نہ ہو. یہ لذت آخرت اور آخرت کی نعمتوں کی لذت ہے. انسان کی بہترین عیش اور مرغوب زندگی اسی لذت سے وابستہ ہے. ارشاد الہی ہے، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے. آپ نے رابعہ بصری کا نام سنا ہوا؟ کچھ واقعات بھی پڑھے سنے ہوں گے. چونکہ عورت ہے نا، تو عورت کے عمل سے خود کو زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کہتے کہ جب رات ہوتی تھی اور اندھیرا زیادہ ہو جاتا تھا، رات کا پچھلا حصہ خاص طور پر، تو وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتی، پھر نماز پڑھنے لگتی اور روتی، اور خوب روتی، آہیں بھرتی، اپنے گناہوں کو یاد کرتی، پھر اپنے رب کو پکارتی. الہی ہدأت الاصوات وسکنت الحرکات وخلا كل حبیب بحبیبہ وقد خلوت بک ایہا المحبوب فاجعل خلوتی منک فی ہذہ اللیلہ عتقی من النار. اے اللہ، ہدأت الاصوات، ساری آوازیں خاموش ہو گئیں، یعنی ہر چیز چپ ہو گئی ہے، ساری حرکتیں ساکن ہو گئی ہیں. یعنی جب رات ہوتی ہے پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور بھی چیزیں اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہیں. دن کی نسبت رات ساکن ہوتی ہے، اور ہر حبیب اپنے حبیب کے ساتھ تنہائی میں ہے. اور میں، اے میرے محبوب، تیرے ساتھ تنہا ہوں. تو میرا محبوب ہے، تو تیرے ساتھ میری جو خلوت ہے، تنہائی ہے اس رات کے اندھیرے میں، کہ کوئی مجھے اور نہیں دیکھ رہا، صرف تو ہی دیکھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے تو مجھے آگ سے نجات دے دے، میری جان آگ سے بچا لے. اور وہ اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کر کے روتی تھی، حالانکہ ان کی تو ساری زندگی ہی اللہ کی اطاعت میں گزری. ہوتا بھی یہی ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اپنے گناہ بڑے ہلکے لگتے ہیں، خصوصاً جب منافقت کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو منافق کو اپنے گناہ ایسے لگتے ہیں جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی، ہلکے. مکھی کا وزن تو نہیں ہوتا نا جب ناک پہ بیٹھے، تھوڑی سی بس اریٹیشن ہوتی ہے اور بس ختم، اڑ گئی تو بس وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن مومن کو اپنے گناہ بہت بڑے لگتے ہیں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وقت کا ضائع کرنا، زندگی کو ضائع کر دینا، اسے اللہ کی اطاعت میں نہ گزارنا، جس کام کے لیے اس نے پیدا کیا وہ نہ کرنا. تو اللہ کے محبوب بندے اپنی زندگی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی، اور وہ کام کرنا جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو اس چیز کو بھی ایک گناہ سمجھ کر پھر اس پہ بھی روتے ہیں. پھر اسی طرح بہت ہی خوبصورت ایک اور واقعہ ہے. سعید الازرق باہلی کہتے ہیں کہ میں ایک رات طواف کے لیے گیا. جب میں طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ملتزم کے پاس ایک عورت بیٹھی اور وہ بلند آواز سے دعائیں مانگ رہی. تو میں نے قریب ہو کر دعا سننے کی کوشش کی. کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الاوہام والظنون ولا تغیرہ الحوادث ولا يصفه الواصفون یا عالما بمثاقیل الجبال ومکاییل البحار وعدد قطر الامطار وبرق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار لا توارى منه سماء سماء
ولا أرض أرضى ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره أسألك أن تجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وخير ساعاتي ساعة مفارقة الأحياء من دار الفناء إلى دار البقاء التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك وتهين فيها من أبغضت من أعدائك وأسألك إلهي عافية جامعة لخير الدنيا والآخرة منا منك علي وتطولا يا ذا الجلال والإكرام. آدھا معنی تو سمجھ آ گیا ہوگا. اے وہ جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور ظن و گمان اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، یعنی تو ہمارے گمان میں آ ہی نہیں سکتا کہ تو کیسا ہے. جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کو امیجن کرنے کی کوشش کریں اس کی حقیقت تو نہیں آتی نا، وہ تو ہمارے خیالات ہی ہوتے ہیں. اے وہ جس کو حادثے تبدیل نہیں کر سکتے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، درخت اجڑ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. بڑے سے بڑا مانیومنٹ جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کھنڈر بنتا چلا جاتا ہے. ولا یصفہ الواصفون، وصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان کر ہی نہیں سکتے. یا عالما بمثاقیل الجبال، لوگ اپنے آپ کو بڑا عالم کہتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ پہاڑوں کا وزن کتنا ہے، صرف اس کو پتا ہے. کہنے کا ایک انداز ہے نا اس کی شان بیان کرنے کا. اے وہ جو پہاڑوں کا وزن جانتا ہے. اب اگر پوری دنیا بھی لگ کے یہ کام کرنا شروع کر دے تو کر ہی نہیں سکتے. ومکائیر البحار، اور سمندروں کے اندر کتنا پانی ہے اس کا پیمانہ تجھی کو پتا ہے کہ اس کی اصل مقدار کتنی ہے. وعدد قطر الامطار، اور بارش کے جو برستے قطرے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، وہ ایک ایک ڈراپ کی تعداد تو جانتا ہے. وبرق الاشجار، درختوں کے پتے کتنے ہیں صرف تو گن سکتا ہے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل، اور رات کا اندھیرا کس کس چیز پہ چھا جاتا ہے. واشرق علیہ النہار، اور کس کس چیز پہ سورج کی روشنی پڑتی، یعنی زمین کے علاوہ اور کس کس چیز پہ پڑتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں. لا توارا منہ سماء سماء، جس سے کوئی آسمان چھپ نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، اور کوئی زمین کسی زمین کو چھپا نہیں سکتی، یعنی آسمان کے آگے کوئی اور پردہ آ جائے اور تجھ سے چھپ جائے یا زمین سے کچھ چھپ جائے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور نہ پہاڑ کے اندر کی کھو میں جو کچھ ہے اس میں کوئی چھپ سکتا ہے. ولا بحر ما فی قعرہ، اور سمندر کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے وہ تجھ سے نہیں چھپ سکتا. انسانوں نے تو آج تک وہ سب کچھ نہیں دیکھا جو سمندر کی ڈیپتھ کے اندر ہے. میں تجھ سے مانگتی ہوں. یہ اللہ کی تعریف بیان کر کے پھر دعا کرتی ہے کہ میری عمر کا آخری حصہ سب سے بہترین حصہ کر دے، اور سب سے بہترین عمل میرا آخری عمل ہو، یعنی اس کے بعد مجھے موت آ جائے. اور سب سے بہترین دن وہ دن ہو جس دن میں تجھ سے ملوں. میری موت کا دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو، یا پھر قیامت کا دن. اور سب سے بہترین گھڑی وہ گھڑی کہ جس میں دار الفنا کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف جانے کا دن. یہ گھڑی وہ جس دن تو اپنے حبیبوں کو عزت بخشے گا اور اپنے دشمنوں کو ذلیل کرے گا. اے میرے رب، میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتی ہوں. تو اپنا احسان کرتے ہوئے مجھے عطا کر، یعنی میں ڈیزرو نہیں کرتی. من منک علی وتطولا یا ذا الجلال والاکرام، یعنی تیری ہی بخشش، تیری ہی فیض اور تیری ہی عنایت کی وجہ سے میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی. تو جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ان کو پھر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے الفاظ بھی مل جاتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم چونکہ انسانوں سے، چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لہذا ان کی تعریف میں ہم بہت کچھ کہنا جانتے ہیں اور کہتے کہتے خاموش نہیں ہوتے. لیکن جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرنی آتی. کسی بھی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیے، لوگ اپنے بچوں کی باتیں کریں گے نان سٹاپ. کوئی اللہ کا ذکر کر دے تو یوں لگتا ہے مجلس کو سانپ سونگ گیا، کوئی بات ہی نہ ہو ان کے پاس. کیسی عجیب چیز ہے. محبت کے دعوے بھی ہیں اور اس سے بات کرنے کا اور اس سے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. مانگتے بھی نہیں، محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے. اس کے لیے تو ہم بنے، اگر اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تو پھر تو سب کچھ لٹا رہے ہیں، ضائع ہی کر رہے ہیں. فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد یہ نعرہ
اے فرعون جو تو کرنے والا ہے کر گزر، تو دنیا ہی کی زندگی پر حکم چلا سکتا ہے۔ کتنا بہادر بنا دیتی ہے محبت انسان کو، اور کتنا بے نیاز کر دیتی ہے پھر ان سب سے جو محبوب کے علاوہ ہوں۔ ٹھیک ہے تم جو کرنا چاہو کر لو، کہاں تک تمہارا بس چلے گا، تمہاری لمٹس کیا ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان آیا تھا اور اللہ کی محبت آ گئی تھی، اور جب انسان کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت آتی ہے تو ہی وہ دو عالم سے انسان کو بیگانہ کرتی ہے۔ پھر کسی کی دھمکیاں، کسی کی بے رخی، کسی کی بے نیازی تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ کوئی ہے نا ہمارا، تو رونا کس بات کا؟ تو لوگوں کے لیے کیوں روئیں جب وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت سنتا ہے اور سب سے زیادہ سنتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کسی بچی نے سوال پوچھا تھا جس کا یہ آخری آیت جواب ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت میں پڑے ہوئے ہیں اور اب اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم کیسے چھوڑیں؟ بات کرنا اس سے کیسے چھوڑیں؟ اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم بات چیت ختم کریں تو وہ سمجھتا نہیں، اپنے لیے ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کرو جو کرنا ہے۔ فقد ما انت قاد انی ذاہب الی ربی سیہدینی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔